اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ یہ 37ویں رکوع کی آیتیں چل رہی ہیں، جس میں آیت نمبر 270 اور 71 پڑھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں حق تعالی شانہ وما انفقتم من نفقۃ، کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، کسی بھی طرح کا مال یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو سبھی چیزوں کی اطلاع ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے کسی قسم کے حمایت کا اعلان نہیں فرماتے ہیں۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تب بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم اس کو چھپا کر اور فقیروں کو دو تو یہ چھپانا تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور بھی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کو ہدایت پر لے آنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت پر لے آئیں، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم کسی اور غرض سے نہیں خرچ کرتے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے، اور جو کچھ مال تم خرچ کر رہے ہو یہ سب پورے کا پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرہ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے مسئلے میں اور پھر اللہ کی طرف سے دین کی سمجھ کا مل جانا یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ تو جب دین کی اہمیت اور دین کی سمجھ مل جاتی ہے تو حق تعالی شانہ گویا دین کی سمجھ کے ذریعے سے اسی سمجھ سے کام لے کر اپنے مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں دو طریقے بتاتے ہیں کہ سمجھ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم جو بھی کسی بھی قسم کا خرچ کرتے ہو یا اللہ کے لیے کوئی بات نظر مانتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور یاد رکھو اس معاملے میں جو بھی ظالم ہونے کا طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں سے واقف ہیں۔ مثلا جو بھی ہم صدقہ کرتے ہوں، چاہے فرضی ہو چاہے نفلی ہو، کبھی تھوڑا ہو کبھی زیادہ ہو، اخلاص سے ہو یا ریاکاری سے ہو، حلال ہو طیب ہو یا ناپاک اور خبیث ہو، اللہ کی راہ میں ہو یا شیطان کے راستے میں ہو، اسی طرح ہم جو نظریں مانتے ہیں یعنی منت مان کر جو کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت مالیہ کی نظر ہو یا عبادت بدنیہ، اور خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و رضا کے لیے ہو یا غیر اللہ کی تعظیم و خوشنودی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، اور کسی امر سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اور ہر ایک کو اس کے مطابق اس کی اپنے نیت کے مطابق بدلہ دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اس آیتوں کے تحت میں مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی غلطی سے کسی معاملے میں ریاکاری کی نیت رکھا تھا، پھر بعد میں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور حق تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ کر اس کی پابجائی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قدردانی کی نیت سے دیکھیں گے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ پھر
یہ بھی فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، کہ دوسری آیت میں اکثر مفسرین کے ہاں یہ بات وضاحت کی گئی کہ اگر تم صدقات کو کھلے طور پر دینا چاہو یا چھپے چھپے، دونوں بھی باتوں کو یہاں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر نفلی صدقات علانیہ غرباء اور فقراء کو دیے جائیں تو یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کے دلوں میں بھی خیرات کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نیک لوگ اس سخاوت کو دیکھ کر دعا کریں گے کہ اے اللہ ایسے سخی کو زندہ رکھ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ نیز دوسرے مستحقین کو جب ایسے سخی کا علم ہوگا تو وہ بھی تمہارے وجود کو اپنے لیے سہارا سمجھیں گے اور تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عالم الغیب و خبیر اور بصیر اور حاضر و ناظر ہونے کے نظریے کو پھر دہرائے ہیں، کیونکہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر رغبت کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر اور بہتر طریقہ یہی بندے کا اعتقاد ہوتا ہے۔ اسی اعتقاد کی درستگی کے لیے جگہ جگہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بار بار یاد دہانی کی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں اور تمہارے تمام کاموں کو بخوبی جانتے ہیں۔ پھر ہدایت کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہدایت کا معاملہ ہے کہ تم صدقہ دینے اور بھلائی کرنے میں کافر و مسلم کی تخصیص مت کرو۔ ان آیات میں فقراء اور مانگنے والوں کی تعمیم بیان کی جا رہی ہے کہ خیر خیرات دینے کا معاملہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، غیر مسلم بھی اگر حاجت مند ہو تو اس کے ساتھ بھی سلوک سے گریز نہ کرو۔ اس آیت میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ دو طرح کے خطاب ہوئے ہیں۔ پہلا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو ہدایت پر لے آنا یہ آپ کے کوئی ذمہ فرض و واجب نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنے دور دراز کے اہتمام کیے جائیں، لیکن یہ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت سے نواز دیں، اور آپ کا کام صرف ہدایت کی باتوں کو پہنچانا ہے اور اس کی تبلیغ کرنا ہے، چاہے کوئی ہدایت پر آئے یا نہ آئے۔ اس کے بعد پھر دوسرا خطاب مسلمانوں سے ہوتا ہے کہ جس میں تمام مسلمانوں کو خرچ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہ اپنے فائدے کے خاطر خرچ کرتے ہو کہ اس کا ثواب تم ہی کو ملے، اور تم کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے، اور یہ غرض ہر حاجت مند کی رفع حاجت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس میں مسلمان فقیر کی تخصیص کیوں کی جائے؟ اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا عوض اور ثواب پورا تم کو آخرت میں مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہیں کی جائے گی۔ سو تم کو اپنے عوض سے اور اپنے بدلے سے، اپنے جزا سے تعلق رکھنا چاہیے، اور عوض ہر حال میں ملے گا۔ پھر تم کو اس بارے میں کیا بحث کہ ہمارا صدقہ مسلمان ہی کو ملے، کافر کو نہ ملے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ البتہ اس آیت میں یہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، فرمایا گیا کہ خیر سے مراد مال اور دولت ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس آیت میں صدقات نافلہ اور عام خیرات کا بیان کیا گیا، اور نفلی صدقہ اور خیرات تو کافروں کو بھی دینے کی اجازت ہے، لیکن رہا صدقہ واجبہ یا صدقہ فطر تو اس کے مستحق تو صرف مسلمان فقراء اور مساکین ہیں، کیونکہ مسلمان مالداروں سے لے کر زکوٰۃ کا مال غریب مسلمانوں میں خرچ کیا جاتا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ضمائر کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے، تو اخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ البتہ حربی کافر کو جو اہل اسلام کو ضرر پہنچانے پر آمادہ رہتا ہو تو اس کو کسی بھی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے۔ ذمی کافر یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں ہے، باقی دوسرے تمام صدقات کو دینے کی اس میں ان کی اجازت دی گئی۔ اور اس طرح کی اجازت کے بعد ایک بات حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بیان کی گئی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل، کہ اصل حق تو ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں مقید ہو گئے ہیں اور وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے، تو ناواقف لوگ ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ بڑے سوال سے بچنے والے لوگ ہیں تو لامحالہ کافی مالدار ہیں،
حالانکہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو اور وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے پھرتے۔ اور یاد رکھو اے ایمان والو، جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مالوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، جس میں یہ فرمایا جا رہا کہ اصل حق تو ان حاجت مندوں کا ہے، مفسرین نے اس پہلی آیت کو شان نزول کے طور پر یہ وضاحت کی ہے کہ تقریباً 400 مہاجرین حضرات وطن کو چھوڑ کر اور تمام گھر بار اور مال و منال سے کنارہ کش ہو کر مدینہ منورہ چلے آئے تھے، اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا ہوا کرتا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ رات کو سب اس پر پڑے رہتے اور اکثر عبادت، تلاوت اور تلاوت قرآن اور احادیث نبوی اور علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول رہتے تھے۔ نہ کھانے کمانے کی پرواہ تھی اور نہ دیگر ضروریات کی فکر۔ کسی نے کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، ورنہ بھوکے سو گئے۔ پھر کہیں جہاد پر کوئی فوجی دستہ بھیج دیا جاتا تو اس میں شامل ہو کر یہ حضرات بھی جاتے۔ ان حضرات کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا یہ بہتر بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو مانگتے نہیں تو وہ مستحق بھی نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اصحاب صفہ کی جماعت میں یہ آیت شریفہ بیان کردہ صفات کا مصداق تھیں، اور پھر صدقات و خیر خیرات کے مستحقین کی کیا صفات ہونی چاہیے اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ خیرات و صدقات کا جن فقراء کو زیادہ مستحق بتلایا گیا ہے ان کی 5 صفتوں کا ذکر فرمایا گیا کہ 5 صفتیں اگر ان کے اندر پائی جاتی ہوں تو لامحالہ ایسے لوگوں کو دینے کا زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ نمبر 1، ایک تو اللہ کے راہ میں بند گئے ہوں، یعنی شب و روز یاد الہی اور خدمت دین میں مشغول رہتے ہوں۔ دوسرے، وہ اپنی اس دینی مشغولیت کی وجہ سے کہیں کاروبار یا تجارت، ملازمت وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ تیسرے، باوجود فقر و فاقہ کے ان کی کشادہ پیشانی اور خوبی سے گزارنے والے طریقے کی وجہ سے ناواقف ان کو بے سوالی کی وجہ سے مالدار سمجھنے لگتا ہے۔ چوتھے، بشریت کے تقاضے تو بہرحال ان لوگوں میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے حاجت مندی اور فقر و فاقہ کے آثار ان کی شکل و صورت سے جانے جا سکتے ہیں۔ پانچویں بات، ان میں صفت توکل غالب ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو خیر خیرات دینے کی خاص ترغیب اس آیت میں دی گئی ہے۔ تو اس وقت ہمارے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا بہترین مصداق وہ طلبہ علم دین ہیں جو علوم دینیا کی تحصیل اور اس کے مشاغل دینیا میں مشغول ہوں۔ اہل زمانہ کا یہ اعتراض کہ وہ بالکل نکمے ہیں، قوم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور کمانے کے حق میں بیکار ہیں، تو اس کا جواب قرآن کریم کی آیت میں دے دیا گیا، اور احصروا فی سبیل اللہ کے لفظ کے ذریعے سے اسی بات کو دفع کیا گیا ہے کہ حاصل یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص ایسے 2 کام نہیں کر سکتا کہ جن میں سے ایک میں یا دونوں میں پوری مشغولی اور اس میں پوری طور پر متوجہ ہو جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ مال کے جمع کیے جانے کا شغل نہیں ہو سکتا، اور اسی کے کرنے سے علم دین کی خدمت پھر ناتمام رہ جاتی ہے۔ اگر آدمی مال کمانا چاہے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکتی، دین کی خدمت کرنا چاہے تو مال کمانے کے مسئلے کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے بیک وقت دونوں چیزیں نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کی صراحت یہاں کی گئی۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایسے لوگوں کو تم جو کچھ دو گے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور تمہارے اس دینے پر پلٹا کر دینے کے اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے۔ اس میں دینے اور دلانے کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن مجید میں مال کو خرچ کرنے پر جتنا ثواب اور جتنی وضاحت کی گئی، کمانے کے سلسلے میں اتنی کہیں بات نہیں کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کمانا تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، خرچ کرنا یہ اپنے اختیار سے ہونا چاہیے، اس کی وضاحت یہاں کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔